اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سیاسی کردار ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اتنا ٹربلنس کا دور تھا، اگر میں غلط نہیں تو خوارزم نے جب یہ بیسکلی سمرقند، تاشقند، بخارا، یہ سارے شہر جو ہے تہس نہس کر دیے تھے، اس کے بعد پھر منگولز آئے، منگولز نے مزید تباہی مچا دی، اس کے بعد جو ہے تیموری جب آئے تو تیموریوں نے آ کے اس کو بہتر کیا۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ آپ نے ان تمام سلاطین کو اپنے رابطے میں رکھا، دوسرا یہ کہ جو عمرہ کی ارادت مندی تھی آپ کے ساتھ وہ بڑی خاص تھی، اور بالخصوص جو بادشاہ ابو سعید تھا وہ آپ کا بڑا معتقد تھا، اس کا بھی ایک واقعہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت ہی اہم سوال ہے، اور این میری شمل جو کہ صوفیزم کے اوپر ایک اسکالر ہے، وہ ویسٹرن پریجوڈسز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ صوفیزم کے بارے میں ویسٹ کا ایک طویل عرصے سے یہ خیال رہا کہ آپ جو ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، یعنی صوفیہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ظاہر ہے اس کی بھی فائنڈنگز تھی، اور دیگر بھی اگر ہم دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو آپ نے دلوں کے تزکیے فرمائے اور لوگوں کے روحانی مدارج کو عبور کروایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت عام یعنی عام لوگوں کے مسائل کو حل کے لیے بادشاہوں تک کے ریلیشن شپ کو استعمال، بالکل ٹھیک ہے۔ آج وہ ریلیشن شپ کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس آر کموڈیٹیز، یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ بالکل کیپٹل کی طرح آپ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بھی بیان کیا کہ معاشرتی اور معاشی اثر رسوخ تو تھا ہی، اور جب ریاستیں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو طاقتور بنا رہی ہوتی ہیں، تو انہیں معیشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں معاشرتی اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات پر۔ تو آپ چونکہ ایک تو آپ نے بتایا کہ ترکستان سے لے کر آذربائیجان تک آپ کا معاشرتی اور معاشی اثر رسوخ تھا، تو لہٰذا آپ سیاسی انداز میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی داد رسی کرنا، مظلوموں کا ساتھ کھڑا ہونا، اور وہ ظلم و جبر جو کہ ممکن تھا بادشاہوں کے ذریعے سے بادشاہوں کو نصیحت کرنا۔ اب یہ بات ہمیں بڑے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ بادشاہوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہونا کہ بادشاہ آپ کی بات کو اہمیت دے، یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت بڑا کردار کی استقامت آپ کو چاہیے، آپ کو لوگوں کے مسائل کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور پھر آپ وہ کمیونیکیشن برج بنتے ہیں جس میں لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہی حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بار یعنی کسی خادم اور کسی آدمی کی داد رسی کے لیے، اس کے کام کے لیے آپ بادشاہ کے ہاں تشریف لے کر گئے، جی بالکل، یعنی مرزا عبداللہ اس کا نام تھا، جب گئے تو وہی بادشاہانہ شان و شوکت کہ بھئی آپ لباس، ظاہری لباس کو دیکھا، یہ تمام چیزیں دیکھی، تو اس نے کہا نہیں، بادشاہ تو اس طرح کے لوگوں سے نہیں، مطلب یوں کہیے کہ آج کے دور میں اگر فرض کیجئے کہ اے ڈی سی مطلب بادشاہ کا اے ڈی سی جو ہے اس نے ملنے نہیں دیا، یعنی جو پروٹوکول آفیسرز ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو یعنی یو ڈو ناٹ ڈیزرو کہ بھئی آپ کے ساتھ بادشاہ ملاقات کرے، تو اس وقت آپ کا جو روحانی یعنی مقام ہے وہ دیکھیے کہ آپ ایک دیوار کے اوپر بادشاہ وقت کا نام لکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے مٹا دیتے ہیں، اور مٹانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بادشاہت کسی اور کو ملے گی، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ پھر بادشاہت کس کو ملی؟ ابو سعید مرزا کو۔ اچھا، اب ابو سعید مرزا کو جب یہ بادشاہت ملتی ہے تو تقریباً یہ 1451 کا زمانہ ہے، اور 18 سال کم و بیش اس کی حکومت رہتی ہے۔ اب یہ جو ابو سعید ہیں، ایک تو آپ کے ساتھ نیاز مندی، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کا گھوڑا چل رہا ہے تو وہ بادشاہ وقت پیدل آپ کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس بات کا اظہار کیا جائے۔ واہ، اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاور کوریڈورز کا اور صوفیزم کا ایک نیکسس ہو گیا کہ کس طرح سے آپ مسلمانوں کی فلاح و بہبود، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اسلام کی اسپرٹ کسی مقام پر یہی تو عرض کر رہا ہوں، اس اسپرٹ کو بالکل نہیں ہو رہی، اور بادشاہت نیچے ہے، یعنی ماتحت ہے کس کے؟ صوفی بزرگوں۔